السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف پڑھی جائے گی، پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب کا بیان جاری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3915 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا رزین قال حدثتنی سلمى قالت دخلت على ام سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين آنفا هذا حدیث غریب۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس حال میں کہ آپ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رونے کا سبب پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، جواب دیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی وہ مراد لیتی ہیں خواب میں، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کی داڑھی مبارک اور سر انور گرد آلود ہیں، گرد آلود تھے آپ کے داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ کے سر مبارک پر داڑھی مبارک پر گرد و غبار نظر آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک تھا، شہادت کے موقع پر موجود تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری 10 محرم کو واقع ہوئی۔ یزیدیوں کے لشکر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ جس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ وہ یزیدی امام حسین کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ ہی کے خلاف وہ میدان میں اتر آئے تھے۔ 22,000 کا لشکر جرار تھا اور ادھر صرف 72 نفوس قدسیہ تھے۔ روئے زمین پر اس کا پوری کائنات میں اس وقت ویسی معزز اور محترم شخصیتیں کوئی اہل بیت اطہار کے مقابلے میں نہیں تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی شب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر انور پر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ گرد و غبار آپ کے چہرے آپ کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی امام حسین کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود تھا میدان میں، تو وہی میدان کی گرد و غبار اور مٹی ہے یہ۔ تو یہاں اس حدیث شریف سے حیات النبی کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو کر تقریباً 50 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث شریف میں شہیدتو کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی ہمت افزائی کے لیے وہاں آپ موجود تھے، کیونکہ شہید کا لفظ بتاتا ہے شہادت وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے متعلق فرماتا ہے کہ جو اس مہینے میں موجود رہے، حاضر رہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، یعنی جو بھی اس مہینے کو پالے اور کوئی عذر شرعی نہ ہو تو اس پر روزہ فرض ہے۔ تو شہید تو کے لفظ حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ کھائے، یعنی انبیاء کے اجساد مبارکہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حیات النبی یہ بھی اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، جس پر قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اور احادیث شریفہ شاہد اور گواہ ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں۔ بظاہر ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہیں، جیسا کہ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہداء کو مردہ مت سمجھو، مردہ نہ کہو بلکہ گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ تو جب شہید کا یہ مرتبہ ہے تو شہید سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے۔ انبیاء بھی اپنے مزارات میں زندہ ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کے موقع پر جب آپ کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی مزار کے پاس سے ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ شہید تو کا لفظ بتا رہا ہے کہ وصال باکمال کے ظاہری وصال باکمال کے 50 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے احوال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ خاص طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ وہاں موجود بھی تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی میں مٹی عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے، یہ مٹی جب خون میں بدل جائے، مٹی جا کر خون بن جائے تو سمجھو کہ اس وقت امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کو عطا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ دیگر ازواج مطہرات بھی اس وقت موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے پہلے 9 ازواج مطہرات حیات تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو مٹی عطا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین کی جب شہادت ہوگی، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھو کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ تمام ازواج مطہرات میں صرف ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی واقع شہادت تک حیات رہیں گی، بقیہ سب کا وصال ہو جائے گا۔ یہ آپ کے علم غیب کی دلیل ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی وفات، کس کا وصال کب ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کو عطا کرنے کے بجائے آپ نے خاص طور پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا صرف وہی تنہا واقع شہادت تک موجود رہیں گی۔ حدیث نمبر 3916 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا عقبۃ بن خالد حدثني يوسف بن ابراہیم انه سمع انس بن مالک یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وكان يقول لفاطمة ادعی لی ابنی فیشمهما ویضمهما الیہ۔ هذا حدیث غریب من حدیث انس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل بیت میں سے آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے کہ میرے لیے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے اور ان کو اپنے سے چمٹا لیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہیں؟ اہل بیت اطہار حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سب تو آپ کے نزدیک محبوب ہیں، افضل ترین ہیں،
آپ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ان چاروں میں سب سے زیادہ امتیازی خصوصیت محبت کی کس کو حاصل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، یہ دونوں اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ شفقت کا یہ حال تھا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس لاؤ۔ دونوں کو، امام حسن اور امام حسین کو جب لاتے تو ان کو سونگھتے، جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث شریف میں گزر چکا کہ حضور فرمائے یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے اور پھر ان کو اپنے سے چمٹا لیتے تھے۔ اور آگے احادیث شریفہ میں آئے گا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے حصے کی مشابہت تھی، چہرہ انور سے، سر مبارک سے لے کر کمر تک، اور امام حسین میں کمر سے لے کر قدموں تک مشابہت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہم شبیہ تھے دونوں۔ حدیث نمبر 3917 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری حدثنا الاشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن ابي بکرۃ قال صعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فقال ان ابني هذا سید يصلح الله على يديه بين فئتين هذا حدیث حسن صحیح قال يعني الحسن بن علی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، تشریف لے گئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سردار کے معنی ہے مصیبتوں میں لوگ جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کی خواہش کرتے ہیں، ان کو سردار کہتے ہیں۔ مصیبت کے وقت جب سب لوگ جن کی پناہ لیتے ہیں وہ سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ راوی فرماتے ہیں یعنی الحسن بن علی۔ یہاں پر ان ابنی ھذا سیدن سے مراد سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی اور مسلمانوں کو قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کے خون میں ہاتھوں کو رنگین ہونے سے اللہ نے بچا لیا سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے طفیل۔ اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ کی شہادت کے بعد تمام لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور 6 مہینے تک آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 6 مہینے جب مکمل ہو گئے تو آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، ورنہ اس وقت مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان زبردست جنگ چھڑ جاتی تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے امیر معاویہ کے حق میں، اور آپ نے خلافت کو ترک کر دیا۔ اس میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام حسن سردار ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آپ نے دستبرداری اختیار کر کے مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہ بھی علم غیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 30 سال پہلے اس کی پیشن گوئی فرما دیے تھے۔ حدیث نمبر 3918 تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل میں امت کے لیے پیغام ہے، نصیحت ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو حاصل نہ کرنا، اپنا حق ترک کر دینا اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کا بھی اللہ کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ آدمی حق پر رہتے ہوئے محض ایک مسلمان کے قتل کو روکنے کے لیے، ایک مسلمان کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یقیناً اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا اس کو، جیسا کہ ایک حدیث شریف زجاجہ میں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ عہدوں کی خاطر، پوسٹوں کی خاطر، جائیدادوں کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کے قتل کے درپے نہ ہو، بلکہ جہاں کسی مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا کسی مسلمان کے قتل کا معاملہ ہو، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے تو قطعاً اس عہدے کے پیچھے نہ پڑے، کسی مسلمان کو قتل نہ کرے۔
یہ پیغام ملتا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے کہ حالانکہ سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، آپ کی طرف مائل تھے، اس وقت آپ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی معزز ہستی نہیں تھی، نواسہ رسول ہونے کی حیثیت سے، جزو رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کا مقام و مرتبہ بھی بلند تھا، لیکن محض آپ نے اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچانے کی خاطر آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ اور اس میں ایک واقعہ اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا اشارہ مل رہا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال پہلے ہی فرما چکے تھے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے آپس میں جو مسلمانوں کے گروپوں میں مفاہمت اور مصالحت کرے گا، ان کی قتل و غارت گری سے یعنی اللہ کی مدد اور توفیق سے بچائے گا۔ یعنی پہلے سے معلوم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا ہی چھوڑ دیا نہیں، بلکہ حالات بننے کے بعد آپ نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کیونکہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا بھی ثبوت مل رہا ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، اور چونکہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کی مدت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، 6 مہینے باقی تھے، وہ 6 مہینے جب مکمل ہو گئے تو آپ نے اس وقت پھر دستبرداری اختیار کر لی۔ اکثر لوگ مفتی صاحب یہ کرتے ہیں، اکثر لوگ کہ ظاہری اسباب کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ نہیں بھائی بے شک اللہ جو ہے نا، جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، یقیناً مدد فرماتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کیا جائے۔ حدیث نمبر 3918 حدثنا حسین بن حریث حدثنا علی بن الحسین حدثنا علی بن الحسین بن واقد حدثنی ابی حدثنی عبداللہ بن بریدہ قال سمعت ابی بریدہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث الحسين بن واقد۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان دونوں پر لال قمیصیں تھیں، وہ دونوں چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے۔ بچپن کا واقعہ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت امام حسن غالباً 6 سال کے تھے اور امام حسین 5 سال کے تھے۔ سن 5 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی اور سن 4 ہجری میں غالباً امام حسن کی ولادت ہوئی۔ 6-7 سال کے تھے، چھوٹے تھے۔ یہ وصال با کمال سے پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آ رہے ہیں۔ وہ دونوں حضرات لال قمیص پہنے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، چھوٹے ہیں، بچپن کی وجہ سے بالکل برابر نہیں چل سک رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، گر جا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے، خطبہ روک دیا آپ نے، اور ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور سامنے بٹھایا، لے جا کر ممبر کے سامنے بٹھایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا، اللہ کا ارشاد برحق ہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، تو میں صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات منقطع کر دی، خطبہ دے رہا تھا میں، خطبہ روک دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ تو اس حدیث شریف سے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی منقبت، فضیلت اور عظیم مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ عین خطبے کے دوران جب کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع ہے اور نماز پڑھنا بھی منع ہے، کوئی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اور خطبہ شروع ہو گیا تو اس کو نماز مختصر کرنے کا حکم ہے، اور خطبے کے احکام یہ ہیں کہ نہ گفتگو کی جائے،
دنیاوی گفتگو تو دنیاوی گفتگو ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے، حالانکہ کیونکہ خطبہ بھی عبادت ہے، نماز ہی کا ایک حصہ ہے۔ حتیٰ کہ خطبے کے دوران اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو اور کوئی اس سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی غلطی ہے۔ اشارے سے منع کرنا ہے، زبان سے بولنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ دونوں حضرات جب تشریف لا رہے تھے، مسجد میں آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا، لال قمیص پہنے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، چل رہے ہیں لیکن برابر چل نہیں پا رہے ہیں اور گر جا رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ فرماتے ہیں میں صبر نہ کر سکا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین ہیں۔ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ نے وہاں پر صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ اور یہاں آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جب میں نے دیکھا کہ یہ چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں تو میں صبر نہیں کر سکا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ آپ نے خطبہ روک دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین است حسین، امام حسین نام ہے دین کا، سرتاپا دین ہے۔ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ عین خطبے کے دوران نماز پڑھنا بھی منع ہے، گفتگو کرنا بھی منع ہے، سب کچھ منع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران یہ سب کر رہے ہیں۔ ممبر سے اتر گئے، آپ ان دونوں حضرات کو اٹھا کر لائے، سامنے بٹھا کر پھر خطبہ جب دوبارہ شروع کیے تو پہلے کا جو خطبہ تھا وہ اور تھا، اور پھر جب ان دونوں حضرات کو لا کر بٹھایا تو خطبہ اور ہے، بدل گیا خطبہ۔ یہاں پر ان دونوں حضرات کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں کو لا کر بٹھایا اپنے سامنے اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان اولاد کی وجہ سے فتنے میں پڑتا ہے، آزمائش کا شکار ہوتا ہے۔ جب تک ذمہ داریاں نہ ہو، دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی چست اور چاق و چوبند رکھتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے یہ انسان کا کہ ہر ایک انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور اولاد کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے تو وہ اولاد کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ان کے لیے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا، آزمائش کہا گیا قرآن مجید میں، لیکن سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے آزمائش کا سبب نہیں بنے۔ آدمی اولاد کی خاطر جنگ میں جانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر میں جنگ میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن کبھی بھی مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے، حالانکہ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت سے پہلے جیسے آپ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے، شریک ہوتے تھے، آپ کا عمل ان دونوں حضرات کی ولادت باسعادت کے بعد بھی ایسا ہی رہا۔ اسی لیے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، یہ ایک عام قاعدہ ہے، یہ ان دونوں حضرات کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ توجہ دلانے کے لیے کہ انسان کی فطرت ہے یہ، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اولاد کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی انسان اولاد کی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے بھی ہو جاتا ہے، ان کی خاطر ان کے لیے فکر کرنے کی وجہ سے وہ اور دینی کاموں میں مصروف نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں بچوں کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ چل رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، تو میں صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں خطبہ روک دیا، خطبے کو موقوف کر کے آپ نیچے تشریف لائے، پھر ان دونوں حضرات کو اٹھا کر لے گئے، پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اہل بیت اطہار خاص طور پر حسنین کریمین کے فضائل اور مناقب کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے خطبے کو بھی منقطع کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ دونوں دین سے الگ نہیں ہیں، یہ دونوں بھی سرتاپا دین ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، دین کے محافظ ہیں، اور ان سے دین کو نئی زندگی ملنے والی ہے۔ جب بالکل دین کا نام و نشان مٹا دیے جانے کی کوشش کی جائے گی، اس وقت یہ حضرات آگے بڑھ کر دین کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو مفتی صاحب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ صرف حسنین کریمین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، خطبے کو روک کر آپ ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور اپنے بیٹوں کو نواسوں کو جو ہے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر خطبہ بدل دیا، اس کے بعد حسنین کریمین کے فضائل اور کمالات بیان کیے؟ جی، تو کسی اور خطیب کو، کسی اور خطبہ دینے والے شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آتے ہوئے اور جو ہے نا لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو کہیں یہ حضور کی سنت سمجھ کر ایسا کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں؟ قطعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ پھر خصوصیت کا مطلب ہی کیا رہیں گا؟ فضیلت اور منقبت کا مطلب یہی ہے کہ وہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ایسا حکم عام ہو جائے تو پھر وہ فضیلت نہیں رہے گی۔ تو بہرحال یہ چونکہ حسنین کریمین کا معاملہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارح بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، آپ کو اختیارات اللہ نے عطا کیے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ہی آپ نے ایسا کیا ہے۔ کسی دوسرے کو قطعاً کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ سادات کرام ہی کیوں نہ ہوں۔ حسنین کریمین کی اولاد میں سے بھی ہوں تو کوئی خطیب ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کا اختیار ہے، اور یہ حسنین کریمین کی خصوصیت ہے کہ ان کے لیے خطبے کو روک دیا گیا۔ حدیث نمبر 3919، حدثنا حسن بن عرفۃ حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبداللہ بن عثمان بن خزیم عن سعید بن راشد عن یعلا بن مرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین سبط من الاسباط۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھے جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے۔ امام حسین اولاد میں سے ایک فرزند ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجے کا تعلق بتاتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، حسین کے جو کمالات ہیں، جو فضائل اور مناقب ہیں، یہ میری عطا ہے، مجھ سے یہ ان کو وراثت میں ملے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مجھ کو حسین سے الگ نہ سمجھو، ہم دونوں جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہے۔ حسین سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین الگ نہیں ہیں بلکہ ان دونوں کا تعلق ایسا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو شخص امام حسین سے محبت کرے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ امام حسین کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے، اور امام حسین فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی ہیں، اور رشتہ داری کا تعلق بھی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جن سے آپ بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی امام حسین کی فضیلت اور منقبت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انتہائی مضبوط تعلق امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے بتاتے ہیں، اور جو شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3920، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن انس بن مالک قال لم يكن احد منهم اشبه برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کوئی نہ تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ تھے، آپ سے ملتے جلتے تھے، آپ سے مکمل مشابہت رکھتے تھے، کوئی دوسرے اس قدر مشابہت رکھنے والے نہیں تھے صحابہ میں۔ حدیث نمبر 3921، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن ابی جحیفۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان الحسن بن علی یشبہہ، هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی بکر صدیق وابن عباس وابن الزبیر۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے دیدار کا مجھے شرف حاصل ہے، آپ کا حلیہ مبارکہ اور آپ کی شبیہ مبارک میرے ذہن کے گوشوں میں بسی ہوئی ہے۔ پھر میں نے سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ہم شبیہ رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مشابہت آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔
حدیث نمبر 3922 حدثنا خلاد بن اسلم البغدادی حدثنا نضر بن شمیل حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سیرین قالت حدثني انس بن مالک قال كنت عند ابن زیاد فجيء برأس الحسین فجعل يقول بقضيب في انفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لم يذكر قال قلت اما انه كان من اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا سر انور لایا گیا۔ بس امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور لایا گیا تو ایک چھڑی سے آپ کی ناک پر مارنے لگا اور کہا میں نے ان جیسا حسین نہیں دیکھا۔ پھر ان کا امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ عین خطبے کے وقت، جمعہ کی نماز کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں نماز ادا کیے۔ حالت سجدے میں شمر ذل جوشن نام ہے غالباً اس کا، اس بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کے گردن پر تلوار چلائی اور آپ کے سر انور کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ وہ گلے پر خنجر چلانا چاہتا تھا۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ یہ گلا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بوسہ دیتے تھے اور مجھ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، تو جسم کے جس حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو یا جسم مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، اس کو کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ سر مبارک جسم سے الگ کرنے کے بعد، جدا کیے جانے کے بعد ایک تشت میں رکھ کر اس کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ ابن زیاد بدبخت نے ایک چھڑی سے آپ کی ناک پر مارا اور یہ کہنے لگا کہ میں نے ان جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ابن زیاد کہتا ہے کہ ایسا حسین چہرہ، ایسا بارونق اور پر رونق چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر امام حسن کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم شبیہ رسول تھے، امام حسن انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل تھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسن کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ امام حسن انہی بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل مشابہت رکھتے تھے۔ ہم شبیہ رسول تھے، اسی لیے لوگ آپ کا ذکر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھتے تو بالکل مکمل مشابہت لوگوں کو نظر آتی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میں بھی مشابہت تھی۔ اس کے بعد والی حدیث ہی میں آ رہا ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک اوپر کے حصے میں مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم شبیہ رسول تھے، اور امام حسین سینے کے بعد سے خدم مبارک تک مشابہت رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 3923 اور غالباً یہ حدیث ہے یا ایک حدیث میں بھی ہے کہ ابن زیاد نے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور اس کے پاس لایا گیا تو اس نے چھڑی سے ہونٹوں پر مارنے لگا، تو اس وقت ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ اڑ گئے، برہم ہو گئے اور اس کو جھڑک دیا کہ اپنی چھڑی وہاں سے ہٹا۔ میں نے رخساروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، رخساروں کو، لہٰذا تو وہاں پر چھڑی کا استعمال نہ کر۔ تو ایک صحابی برہم ہو گئے اور اس کو پورے دربار میں، اس کے وزیروں کے سامنے، سب کے سامنے آپ نے ڈانٹ دیا اور حق بات کا اظہار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ جمہوریت میں جو حقوق ہیں احتجاج کے، قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3923 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ہانی بن ہانی عن علی قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك۔
ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک اور امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے نیچے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ تھے، آپ سے، آپ کی شبیہ مبارک سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما ہم شبیہ رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہم شبیہ تھے، اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل آپ دونوں مشابہت رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 3924 حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارة بن عمر قال لما جاء برأس عبید اللہ بن زیاد واصحابہ نضدت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخللوا الرؤوس حتى دخلت في منخر عبید اللہ بن زیاد فمکثت هنیهة ثم خرجت فذهبت حتى تغیبت ثم قالوا قد جاءت ففعل ذلك مرتين وثلاثا هذا حدیث حسن صحیح۔ عمارہ بن عمیر سے روایت ہے جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر مسجد کے صحن میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھ دیے گئے تو میں ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے تھے آگے آگے، اچانک دیکھا کہ ایک سانپ آیا، وہ ان سروں کے درمیان سے نکلتا ہوا ابن زیاد کے نتنوں میں یعنی ناک کے 2 سوراخوں میں داخل ہو گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا آگے آ گیا، 2 یا 3 مرتبہ اس نے اس طرح کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، بالواسطہ یا بلا واسطہ جو اس میں شریک رہے، ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ دنیا نے بھی دیکھا، دنیا میں ہی اللہ نے ان کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ قیامت تک لوگ ان عبرتناک سزاؤں کو بھول نہیں سکتے۔ غالباً ایک خلیفہ، ایک بادشاہ جب منتخب ہوا، صفاح کچھ نام ہے اس کا، منصور شاید، اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے آپ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے مہم چلائی اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ نتیجے میں عبید اللہ بن زیاد جو مین اور اصل سرغنہ تھا میدان کربلا میں، اس نے جو لشکر متعین کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد سے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملنے نہیں دیا گیا۔ آپ نے حالانکہ لوگوں کو آگاہ کیا، میدان جنگ میں آپ نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ میں نواسہ رسول ہوں، تم لوگ اگر مجھے شہید کرو گے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، تم کلمہ گو ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور پھر مجھے کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ آپ نے واضح و نصیحت کی، سمجھایا بہت کچھ ان کو، اتمام حجت کے طور پر آپ نے تقریر بھی کی، لیکن ان لوگوں پر آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوا کیونکہ شقاوت بدبختی ان کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیے جانے کے بعد چند ہی دنوں میں، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا، بہت مختصر سے وقت میں تمام قاتلوں کا عبرتناک انجام ہوا۔ اس میں عبید اللہ بن زیاد یہ بھی ایک مین مجرم تھا اور لشکر کی قیادت کے لیے جس نے متعین کیا تھا، پورے لشکر کی قیادت بھی کر رہا تھا اور سختی کے ساتھ نمٹ رہا تھا معاملات سے۔ تو عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو جب قتل کر کے ان کے سر ان کے بدن سے جدا کر کے لائے گئے اور مسجد میں رکھے گئے، مسجد کے صحن میں، تو ایک صاحب فرماتے ہیں عمارہ بن عمیر کہ میں بھی وہاں پہنچا یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ جو نواسہ رسول کے قاتل ہیں ان کا کیا حال ہے آج اور ان کا کیا انجام ہوا ہے، دیکھنے کے لیے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں لوگ وہاں پر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے آگے آ گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز آ رہی ہے، کون آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ ہے، سانپ آیا اور تمام ان سروں کے درمیان میں سے صرف عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا وہ سانپ، ناک کے سوراخوں میں، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد بھی اصل سرغنہ اور مجرم تھا اور سب سے زیادہ پیش عبید اللہ بن زیاد ہی تھا اس معاملے میں، اس لیے اس کا جو انجام ہوا، سانپ بھی پہچانتا ہے کہ نواسہ رسول کا قاتل کون ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا کون ہے۔ چنانچہ سانپ تمام سروں کو چھوڑ کر صرف درمیان میں جو عبید اللہ بن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا اس کے ناک کے 2 سوراخوں میں داخل ہوا، تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر غائب ہو گیا، پھر 2-3 مرتبہ اس طرح کا وہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو دنیا ہی میں ان کا انجام بتا دیا
اور آخرت میں بھی وہ بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ تو اس میں بہرحال اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اثر رکھتی ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جو شخص ظلم برداشت کرتا ہے اور مظلوماً قتل کیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ تو الگ ہی ہوتا ہے۔ یہ تو سیدنا امام حسین ہیں جو سید الشہداء ہیں، نواسۂ رسول ہیں، روئے زمین پر اس وقت آپ سے بڑھ کر معزز اور محترم اور فضیلت والی شخصیت کوئی نہیں تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا عبرتناک انجام ہوا۔ ایسے ہی ایک تو صرف یہ عبید اللہ بن زیاد کا یہاں ذکر ہے، اور دیگر کا بھی بدترین انجام ہوا۔ اللہ تعالی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہم کو عطا کرے، اور جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، یزید کی تائید کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جس طرح یزیدیوں کا انجام ہوا تھا، اس کی تائید کرنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو مقدر ہے ہی ہے۔ لہٰذا حق کی تائید کرنا چاہیے، جو اہل حق ہیں ان سے محبت کرنا چاہیے اور انہی کی اتباع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3925، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن و اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن یوسف عن اسرائیل عن میسرۃ بن حبیب عن المنہان بن عمرو عن زر بن حبیش عن حذیفۃ قال سألتنی امی متى عہدک، تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت ما لی به عہد منذ کذا وکذا، فنالت منی فقلت لها دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة قلت نعم، قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك، هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ملاقات کی تھی؟ میں نے کہا اتنی مدت سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکا۔ یہ سن کر وہ رنجیدہ ہوئی اور مجھ کو ڈانٹی، سرزنش کی، تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرواؤں۔ بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر چل پڑے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء تک مسجد ہی میں ذکر و اذکار میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ادا کیے، اس کے بعد اپنے دولت خانے کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا، پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میری آہٹ سن کر فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت کرے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں اترا تھا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی مجھے میری خدمت میں سلام عرض کرنے کی، اور یہ خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث شریف میں سب سے پہلے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رازدار صحابی ہیں، منافقوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ان کی والدہ پوچھتی ہیں کہ تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی تھی؟ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ان کی نگرانی کرنی چاہیے، اور ان کے اوقات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ایک لڑکا ہے جو علم حاصل کر رہا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد سے پوچھے کہ وہ مدرسے کو جا رہے ہیں یا نہیں، وقت پر جا رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں،
اور ان پر نظر رکھیں کہ ان کی سنگت، ان کی صحبت کہیں غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، اور پھر اساتذہ سے بھی ملنے کا اور مرشد جو ہیں ان سے بھی ملاقات کا اس میں ثبوت ملتا ہے کہ جو مرشد ہیں، پیر و مرشد ہیں، دینی رہنمائی کرنے والے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیہ ہیں، ان سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے، طویل عرصہ نہیں گزرنا چاہیے بغیر ملاقات کیے۔ چنانچہ آپ پوچھتی ہیں کہ تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ ہو گیا میری ملاقات نہیں ہوئی، تو اس پر ڈانٹی، سرزنش کی، تو اس وقت عرض کیا آپ کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، آج ہی میں مغرب کی نماز پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین سے تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، تو ان رحمتوں کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب ہو جائے، اسی لیے صلحاء علماء ربانیین سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیسے اطاعت گزار صحابی تھے، والدہ جب ڈانٹی، سرزنش کی، غصے میں آ گئی تو فوراً اسی وقت والدہ کا حکم بجا لائے اور عرض کیے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، آج ہی میں مغرب کی نماز میں پہنچ جاؤں گا، پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ مغرب کی نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس میں ہم کو یہ ادب معلوم ہوتا ہے، بعض لوگ جلد بازی میں رہتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں بزرگوں سے، تو یہ چاہتے ہیں کہ فوراً ہم کو ملاقات کا موقع دیا جائے، باریابی ہو، ہم کو حاضری کا موقع ملے اور جلد سے جلد ہم ملاقات کر کے پھر اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو صلحاء ہیں، صوفیہ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز ادا کی، عشاء تک انتظار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنے دولت خانے کی طرف تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ آہستہ آہستہ پیچھے چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر لیا آہٹ سن کر، پیچھے دیکھے نہیں لیکن فرما رہے ہیں حذیفہ ہے۔ تو جو بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، بدبخت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان کو معلوم نہیں ہے، ناواقف ہیں، جہالت کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں یا عناد اور تعصب کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے، ان کو نیک توفیق دے۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کون ہے۔ آہٹ سن کر صرف یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آ رہے ہیں، لیکن کون ہیں یہ جب تک نہ دیکھیں بتا نہیں سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حذیفہ ہیں، تو حذیفہ عرض کرتے ہیں جی ہاں میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا کیا کام ہے؟ ما حاجتک، حالانکہ حاجت روا تو اللہ ہے، لیکن حضور پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا حاجت ہے، مقصد کیا ہے تمہارے آنے کا، بتاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ مخلوق کی حاجت روائی کریں۔ آپ اللہ کی عطا سے مخلوق کی حاجت روائی کرتے ہیں، مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس میں نہ کسی قسم کا کوئی شرک ہے اور نہ ہی کوئی بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ تمہاری حاجت کیا ہے، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا۔ اب یہ پوچھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض بھی نہیں کیا کہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کریے۔ اس سے پہلے ہی مدعا عرض کرنے سے پہلے اپنی درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے اور تمہاری والدہ کی بھی مغفرت کرے۔ یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے کہ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس مقصد کو تاڑ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، بلکہ ان کے حق میں دعا بھی کر دیتے ہیں اور ان کے اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ابھی زبان کو حرکت نہیں دی، ابھی اپنا مدعا رکھا نہیں، عرض نہیں کیا۔ زبان کو حرکت دینے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کو محسوس کر لیے اور دعاؤں سے سرفراز فرمائے کہ اللہ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ ایک فرشتہ ہے، اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔ تو جو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی مخلوق کو بھی
آپ دیکھا کرتے تھے، فرشتے بھی آپ کو نظر آتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ عام آدمی فرشتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو اس شب سے پہلے کبھی بھی روئے زمین پر نہیں اترا تھا، آج پہلی مرتبہ یہ روئے زمین پر اترا ہے، اپنے رب سے اجازت طلب کر کے آیا ہے میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے۔ تو فرشتوں کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں، اس کے لیے وہ اللہ سے اجازت طلب کرتے تھے، جیسا کہ غالباً شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ نے بھی اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے کہ فرشتے تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے تھے، پھر ان کو ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دی جاتی، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنا، سلام پیش کرنا، یہ فرشتوں کی سنت ہے جس کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے اور ان کو اجازت مرحمت ہوتی تھی۔ اگر سلام عرض کرنا، سلام کا نذرانہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو فرشتے اس طرح کی خواہش نہ کرتے اور اللہ ان کو اجازت بھی نہ دیتا۔ بہرحال فرشتہ اجازت طلب کر کے آ رہا ہے، خاص طور پر سلام عرض کرنے کے لیے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے۔ یہ خوشخبری اللہ بھی دے سکتا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن فرشتوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اعزاز حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے، آپ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا ایک مقام و مرتبہ، اپنا ایک مقام بنائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ فرشتہ اجازت لے کر حاضر ہوا سلام عرض کرنے کی اور یہ بھی خوشخبری دینے کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب جنت کے سردار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہے جنت عطا کر سکتے ہیں اور جس کو چاہے جنت سے محروم کر سکتے ہیں۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے گیت گاتے ہیں، یقیناً ان کے جیسا عمل کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ضرور وہ لوگ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بڑی منقبت ہے، بڑی فضیلت ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے فرزندان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے فرشتے بھی کوشش کرتے تھے، وہ لوگ بھی اسی فکر میں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرنے کا ہم کو موقع مل جائے، آپ کو راضی کرنے کا کوئی موقع مل جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ تو ہم کو تو بدرجہ اولا اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ کی رضامندی ہی اصل میں اللہ کی رضا ہے۔ حدیث نمبر 3926 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو اسامہ عن فضیل بن مرزوق عن عدی بن ثابت عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللهم انی احبهما فاحبهما هذا حدیث صحیح۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی انہیں محبوب رکھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی آپ نے دعا کی، التجا کی کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھے۔ حدیث نمبر 3927 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن كريمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا اے لڑکے تم کتنی اچھی سواری پر سوار ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کیا ہی اچھا ہے، سواری اتنی بہترین ہے۔ ایک صاحب تعریف کیے دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے، اپنے کندھے پر آپ بٹھائے تھے۔ تو ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا
اے لڑکے تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے یہ بھی تو دیکھو۔ سواری جو ہو رہی ہے، سواری جو کرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہیں، اور سوار ہونے والے کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی کیا ہی بہترین سوار ہیں، سبحان اللہ، یعنی وہ بھی فضیلت کے اور خوبی کے حامل ہیں۔ حدیث نمبر 3928، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم واضع الحسن بن علی على عاتقه ويقول اللهم انی احبه فاحبه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یہ میرے محبوب ہیں، لہٰذا تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ تو امام حسن اور امام حسین سے محبت دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حدیث نمبر 3929، یہ اہل بیت اطہار میں خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین کے فضائل کا بیان تھا۔ اب عمومی طور پر پورے اہل بیت اطہار کی فضیلت کا ایک باب امام ترمذی نے باندھا ہے جس کا نام مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ حدیث نمبر 3929، حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی وحدثنا زید بن الحسن عن جعفر بن محمد بن نبی عن جابر بن عبد اللہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم من ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم۔ مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز سیدھے راستے سے نہیں ہٹو گے، راہ راست سے نہیں بھٹکو گے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے گھر والے اہل بیت اطہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع یعنی جو آپ کی ظاہری عمر شریف کا آخری حج تھا، اس سال کے بعد حجۃ الوداع کے بعد آپ کا وصال باکمال ہوا۔ اس سے پہلے آپ نے صحابہ کے مجمع میں اونٹنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں اہمیت بتائی کہ دیکھو عنقریب میرا وصال ہونے والا ہے، میرے وصال کے بعد سیدھے راستے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہتے ہو تو ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے تمہارے درمیان جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور میری عطرت اہل بیت اطہار ہے، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے پیچھے چلو، تم سیدھے راستے پر قائم رہو گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اہل بیت اطہار اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار قرآن مجید کے مکمل پیروی کرنے والے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا۔ یزید کے خلاف آپ نے جب میدان کربلا میں آپ نے قدم رکھا اور یزیدی طاقت جو امام حسین رضی اللہ عنہ سے مرعوب ہو گئی تھی، تنہا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بیک وقت سب مل کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، اس لیے وہ لوگ آپ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ ایک کے بعد ایک اگر مقابلے کے لیے آتے 22,000 کیا 22 لاکھ کا لشکر بھی شکست کھا جاتا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار اور کتاب اللہ کو ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا ذریعہ قرار دیا اور توجہ دلائی کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں تمہارے لیے قیامت تک رہنمائی ہے۔ کیونکہ اہل بیت اطہار قیامت تک ان کی نسل باقی رہنے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل اور آپ کی یہ اولاد قیامت تک باقی رہنے والی ہے، ہر دور میں ضرورت ہے۔ اگر حضور فرماتے کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں
تو صحابیت ایک ایسا شرف ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پرنور سے مشرف ہو، وہی صحابی ہے۔ تو صحابی کا زمانہ ایک ختم ہو جائے گا، 100 سال کے بعد روئے زمین پر کوئی صحابی باقی نہیں رہیں گے، تو پھر امت صرف کتاب اللہ کے ساتھ رہ جائے گی، یعنی قیامت تک کتاب اللہ جو کتاب صامت ہے، خاموش کتاب ہے، اس کی تشریح کرنے والے قرآن مجید کے ترجمان ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کو آپ نے اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ صحابہ کا زمانہ ایک صدی گزرنے کے بعد ختم ہو جانے والا ہے، اس کے بعد کوئی صحابی باقی نہیں رہیں گے، حیات نہیں رہیں گے روئے زمین پر۔ تو پھر امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، قرآن مجید کے احکام بیان کرنے کے لیے، قرآن مجید جو خاموش کتاب ہے اس کے لیے ایک بولتی ہوئی کتاب ہونا ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو قرآن کے ساتھ کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، رہنمائی کے لیے، قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہستیوں کا انتخاب فرمایا جن کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، جاری رہے گی اور امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ حدیث نمبر 3930 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء عن عمرو بن أبي سلمة ربي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكسين وعلي خلف ظهره فجل لهم بكسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وأنت على خير وفي الباب أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك هذا حديث غريب من هذا الوجه۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو پروردہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، پرورش یافتہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت گندگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دولت قدے میں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چادر اڑھائی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی چادر اڑھائی، پھر دعا مانگی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور رکھ اور ان کو خوب پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ہو، تمہارا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، اہل بیت میں یہ حضرات ہیں، تمہارا بھی ایک مقام ہے اور تم بھی خیر پر ہو، تمہارے لیے بھی خیر مقدر ہے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ، معقل بن یسار، ابو حمرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں، یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کا اقتدار اور دنیا کی دولت یہ گندی چیزیں ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی طرف قدم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جو لوگ کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ کہتے ہیں یا اقتدار کی جنگ کہتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ ان سے گندگی کو دور رکھنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا وہ نہیں ہوتا، تو اللہ ارادہ کیا ہے تو اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے اہل بیت اطہار سے گندگی کو دور رکھا۔ یہ اقتدار، یہ دنیا کی مسندیں اور یہ دنیا کے پوسٹ، یہ سب گندی چیزیں ہیں، دنیا کا اقتدار خاص طور پر۔ تو اس اقتدار کو امام حسین کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ اہل بیت اطہار سے مراد یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی اور اللہ ان کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے، دنیا کے اقتدار سے، دنیا کی حرص طمع سے، ہر چیز سے اللہ نے اہل بیت اطہار کے دامن کو پاک رکھا۔ اگر کوئی داغدار کرتا ہے تو اس کو اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا شامل ہونا چاہیے، تو حضور فرمائے کہ نہیں، تم اپنی جگہ پر ہو، تمہارا بھی ایک مقام ہے، ہر ایک کی خصوصیت ہوتی ہے، ہر ایک کے فضائل اور کمالات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک الگ الگ فضیلت عطا کی۔ انبیاء ہیں، انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار رکھا، شہر ہیں، شہروں میں بھی اللہ نے فضیلت کا معیار رکھا، اور صحابہ کرام ہیں، صحابہ میں بھی سب صحابہ برابر نہیں ہیں، ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ بہرحال یہ فضیلت کا معیار یہ اللہ کی جانب سے ہے،
اس میں کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کے بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو جو فضائل اور کمالات عطا کیے ہیں ان کے صدقے میں ہم کو اس کا بھی کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب ہو۔ حدیث نمبر 3931، حدثنا علی بن المنذر الکوفی حدثنا محمد بن فضیل حدثنا عامش بن عطیہ عن ابی سعید والعامش عن حبیب بن ابی ثابت عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، سیدھے راستے سے نہ ہٹو گے۔ دو چیزیں ہیں، شرط یہ ہے کہ مضبوطی سے تھامنا، تھامنے سے مراد ان میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا مراد ہے۔ قرآن مجید ہے، خالی قرآن مجید جزدان میں رکھ دیے ہیں گھر میں سجا کر طاق میں، نہ تلاوت ہو رہی ہے نہ اس کے احکام پر عمل ہو رہا ہے تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں جو احکام ہیں مضبوطی سے تھامنے سے مراد کتاب و سنت کو یہی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں وارد احکام پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو چیزیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، ان دونوں کو معمولی نہ سمجھو، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، یعنی جس کا فیضان عام ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، یقیناً وہ بامراد ہوگا، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وعترتی اہل بیتی، اور میری عطرت اہل بیتی، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حوض کوثر پر آنے تک، وارد ہونے تک قرآن کا اور اہل بیت اطہار کا اٹوٹ تعلق اور مضبوط وابستگی رہے گی۔ بس تم دیکھو، اچھی طرح غور کر لو کہ میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو، ان دونوں کے بارے میں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم جب میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو قرآن مجید بھی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جدھر اہل بیت ہے ادھر قرآن ہے اور جدھر قرآن ہے ادھر اہل بیت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو اقدام آپ نے میدان کربلا کی طرف جو قدم بڑھائے وہ بھی یقیناً قرآن ہی کی رہنمائی ہے، قرآن ہی کی ہدایت ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح فرما دیا کہ اہل بیت اطہار اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کبھی قرآن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ ہے، امام حسین کو جانے کی کیا ضرورت تھی، کیا اس وقت دوسرے صحابہ موجود نہیں تھے، دوسرے لوگ موجود نہیں تھے، یہ گویا دراصل حدیث شریف پر اعتراض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا کہ امام حسین کے اقدام کو امام حسین کا اقدام نہ سمجھو، بلکہ وہ قرآن کا اقدام ہے، وہ قرآن کی رہنمائی ہے۔ قرآن نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے دین زندہ ہو گیا، اور دین کی جو شبیہ مسخ کی جا رہی تھی، امیج جو اس کی بگاڑ دی جا رہی تھی، آپ نے دین اسلام کی اصل روح لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ شروع ہی سے اہل انصاف، اہل حق تعداد میں کم رہے ہیں۔ تعداد کی قلت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ باطل پر ہیں، باطل کی طاقت اور باطل کی تعداد تو ہمیشہ شروع ہی سے زیادہ رہی ہے۔ ایک طرف باطل کا جو لشکر ہے 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور اہل حق صرف 72 کی تعداد میں ہیں۔ تو قلت کو دیکھ کر حق اور باطل کا معیار قائم نہ کرو، بلکہ حق ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ تعداد میں کم ہو، اگرچہ کہ وہ قلت میں ہو۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کی اگر مدد ہو تو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی کم تعداد کے باوجود، کم لشکر کے باوجود بڑے لشکر پر غالب آ سکتے ہیں اور فتح و نصرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت ساری قلت والی جماعتیں کثرت والی جماعتوں پر غالب آ گئی، ان پر فتح و نصرت حاصل کی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ جنگ بدر میں بھی نفوس قدسیہ اہل حق صرف 313 تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں دشمنان اسلام کا لشکر 2 گنا زیادہ تھا، یعنی 1000 افراد تھے کفار قریش کے، لیکن اہل حق کو فتح نصیب ہوئی۔ یعنی جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اس کی ذات پر اعتماد رکھ کر آگے بڑھتا ہے،
تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دراصل فتح و نصرت کا نشان ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ آپ کی یہ شہادت دراصل اہل حق کی کامیابی ہے کہ اہل حق مصیبت کے وقت بھی میدان جنگ سے فرار نہیں ہوتے اور دشمن کی کثرت کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے دین اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو میرے بعد ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا، قرآن مجید کو پس پش نہیں ڈالنا، اور اہل بیت اطہار کا بھی پورا لحاظ رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تائید کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہ دراصل قرآن مجید کے ارشادات کے عین مطابق ہے۔ حدیث نمبر 3932، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن کثیر النوائی عن ابی ادریس عن المسیب بن نحبۃ قال قال علی بن ابی طالب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کل نبی اعطی 7 نجبا رفقا او قال رقبا واعطیت انا 14 قلنا من هم قال انا وابناي وجعفر وحمزه وابو بکر وعمر ومصعب بن عمر وبلال وسلمان وعمار والمقداد وحذیفة وعبد الله بن مسعود هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روی هذا الحديث عن علی موقوفا۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو 7 نجیب و رفیق یا فرمایا رقیب عطا کیے گئے۔ اللہ نے ہر ایک نبی کو 7 نجیب یعنی ان کے قریبی اور ان کے رازدار صحابہ عطا کیے، رقیب بولیے یا نجیب بولیے یا رفیق، جو ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والے تھے اور ان کے مددگار تھے، ہر چیز میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے 7 عطا کیے، لیکن مجھے اللہ نے ایسے 14 رفیق عطا کیے، دگنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ڈبل عطا کیے۔ وہ کون کون ہیں؟ مسیب بن نحبہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ وہ 14 افراد، وہ خوش نصیب صحابہ 14 کون ہیں جو آپ کو بطور رقیب یا رفیق یا نجیب عطا کیے گئے اللہ کی جانب سے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ 14 کون ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ 14 افراد میں کون ہیں؟ میں ہوں، میرے دونوں بیٹے ہیں یعنی حسنین کریمین، حضرت جعفر ہے، جعفر بن ابی طالب حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت حمزہ سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، مصعب بن عمیر، حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ یہ 14 خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خاص رفیق بنایا، نجیب بنایا اور رقیب بنایا، جو آپ کے علوم اور معارف کے محافظ تھے اور آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات کو لوگوں کے درمیان پہنچانے والے تھے۔ تو بہرحال اس سے بھی حسنین کریمین اور حضرت سیدنا علی اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ جن کے نام بیان کیے گئے، ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو خصوصی امتیاز حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے ان کو رقیب بنایا، رفیق بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ بنایا۔ حدیث نمبر 3933، حدثنا ابو داؤد سلیمان بن الاشعث حدثنا یحیی بن معین حدثنا ہشام بن یوسف عن عبد الله بن سلیمان النوفلی محمد بن علی بن عبد الله بن عباس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی، هذا حدیث حسن غریب انما نعرفه من هذا الوجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا فرماتا ہے، نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہارا رازق ہے، تم پر اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا ولی نعمت ہے، تم کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر۔ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت اطہار سے میری وجہ سے محبت کرو۔ تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا لازمی ہے، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن بھی
دشمن ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اہل بیت اطہار سے محبت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں امت کو تلقین کی اور امت کو کی رہنمائی فرمائی کہ اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، یہ محبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب کے بیان کا اختتام ہوا۔ حدیث نمبر 3915 سے آج کے درس کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3933 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رکھے اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت ہم کو نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔